محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دو سوالات اور ان دو سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ پہلا سوال، غصے میں یہ ایک بات کہنے سے نکاح کا نور ختم ہو جاتا ہے، یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا سوال، کوئی شوہر مذاق میں اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے طلاق، تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ ان دو سوالات کے مکمل اور مفصل جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ محترم ناظرین، کبھی تم نے غور کیا ایک جملہ، بس ایک جملہ، وہ بھی غصے میں، کس طرح برسوں کی محبت، اعتبار اور رشتے کی بنیاد کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے؟ کبھی ایک شوہر نے یہ بات غصے میں کہی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کی ہنستی مسکراتی آنکھیں بجھ گئیں۔ کبھی ایک جملہ ایسا نکلتا ہے جو بیوی کے دل کو زخمی کر دیتا ہے، مگر اس کا زخم درد نہ آنکھوں سے بہتا ہے نہ زبان پر آتا ہے، بلکہ وہ دل میں چبھتا ہے اور آہستہ آہستہ نکاح کا وہ نور جو کبھی جنت کی روشنی لگتا تھا بجھنے لگتا ہے۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کسی خوش باش جوڑے کے درمیان اچانک ایسی دوری پیدا ہو جائے جیسے صدیوں کی جدائی ہو؟ نہ ہاتھ تھامنے کو دل کرتا ہے، نہ آنکھوں میں محبت کی رمق باقی رہتی ہے، اور سب کچھ شروع ہوتا ہے بس ایک زہر آلود جملے سے جو غصے کے عالم میں نکلا تھا۔ شریعت اسلامیہ نکاح کو محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ عبادت قرار دیتی ہے۔ یہ دو جسموں کا نہیں، دو روحوں کا تعلق ہوتا ہے، اور روح پر لگنے والا زخم اگر زبان سے لگا ہو تو وہ زخم دیر پا ہوتا ہے اور اس کا انجام تباہ کن۔ ایسا جملہ جو نکاح کے نور کو سلب کر لیتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو بس اتنا چاہتا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے۔ اور اب وہ بات سنو، وہ ایک جملہ جو اگر شوہر غصے میں کہہ دے تو نکاح صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا، اس کا نور، اس کی برکت، اس کا تقدس سب کچھ چھن جاتا ہے۔ وہ جملہ، تجھے طلاق۔ جی ہاں، اگر کوئی شوہر غصے میں، غیظ و غضب کے عالم میں اپنے بیوی سے کہہ دے تجھے طلاق یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ محض الفاظ نہیں ہوتے، یہ شریعت کے میزان پر طلاق سری، واضح طلاق شمار ہوتے ہیں۔ چاہے شوہر دل سے نہ چاہے، چاہے وہ بعد میں پچھتائے، چاہے وہ طلاق دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، اگر زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تو فقہاء کرام کے اجماع کے مطابق طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے طلاق دو بار ہے، پھر یا تو اچھے طریقے سے روکنا ہے یا بھلے انداز میں چھوڑ دینا۔ اسلام نے طلاق کو آخری حل قرار دیا، مگر اس کے لیے الفاظ کی بڑی اہمیت رکھی۔ فقہ حنفی کے مطابق اگر واضح الفاظ جیسے طلاق استعمال کیے جائیں تو نیت کا اعتبار نہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جن میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے: نکاح، طلاق اور رجوع۔ یعنی اگر کوئی مذاق میں بھی کہے کہ طلاق دی تو بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو سوچو، اگر غصے میں بھی کہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ غصہ اگر عام ہو، یعنی انسان کو اپنی بات اور عقل پر قابو ہو، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر غصہ شدید ہو اور انسان کی حالت ایسی ہو کہ وہ سمجھ بوجھ کھو دے تو اس حالت میں فقہا نے اختلاف کیا ہے، مگر اکثر کے نزدیک وہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا، میں نے غصے میں طلاق دی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو نہ غصہ کرے نہ طلاق دے؟ طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، پھر سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالے۔ یہ ایک جملہ، تجھے طلاق، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ جملہ رشتوں کو بکھیر دیتا ہے، بچوں کی زندگی کو اندھیر کر دیتا ہے، نسلوں کو اجاڑ دیتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس نور سمیت جو نکاح کا تحفہ تھا، غصہ آئے تو چپ رہو، زبان پر قابو نہ ہو تو کمرہ چھوڑ دو، وضو کر لو، استغفار پڑھو، کیونکہ یہ ایک جملہ اگر نکل گیا تو نہ صرف تمہارا رشتہ ٹوٹے گا بلکہ اس رشتے کی برکت، محبت اور رب کی عطا کردہ روشنی بھی بجھ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ زبان زہر اگل دے، دل کو قابو میں رکھو، کیونکہ نکاح الفاظ سے بنتا ہے اور الفاظ سے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔